خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب گفتگو چل رہی تھی جہاد کے سلسلے میں اور بات پہنچی تھی جہاد کا رتبہ اور مرتبہ اور مقام۔ چونکہ جہاد دین کے فروعات میں سے ایک فرع ہے، عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت قابل قدر ہوتی ہے جب خلوص نیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اگر عبادتوں میں خلوص نیت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت، اسی لیے اللہ نے خلوص کے ساتھ جہاد کرنے کی دعوت دی ہے۔ جہاد کا حق جو ادا کر سکتا ہے، جو خلوص نیت کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع و حرص کے کرے، خدا کے رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے، تو پھر اس کا بڑا مقام ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ ٹھیک مولانا، جہاد جیسا کہ کل بھی بتایا تھا کہ جہاد دو طریقے کا ہوتا ہے، جہاد کی دو قسمیں، جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ کیونکہ دشمن انسان کے دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا خارجی ہے یا باطنی ہے نا، دونوں سے۔ چونکہ دونوں انسان کو خدا کی عبادت اور بندگی کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ انسان کو خدا کی عبادت اور بندگی سے ہٹانے کی کوشش کبھی دشمن خارجی کرتا ہے اور کبھی دشمن باطنی، جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو کل عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ خدا کی حکمرانی، اس کی عبادت اور بندگی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو اگر دشمن خارجی خدا کی حکمرانی اور عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو دشمن خارجی سے جہاد کیا جائے گا، اور خود اگر دشمن باطنی اور اندرونی، جسے نفس کہا جاتا ہے، یہ نفس اگر انسان کو خدا کی حکمرانی، اس کی عبادت اور بندگی سے دور کر رہا ہے تو دشمن خارجی کی طرح اس دشمن باطنی سے بھی لڑنا اور جہاد کرنا ضروری ہے۔ دشمن خارجی سے لڑنے کا نام جہاد اصغر ہے، اور دشمن باطنی سے لڑنے کا نام، آج مسلمانوں کے درمیان جہاد اصغر کا شوق ذوق بہت ہے، لیکن جو جہاد اکبر ہے اس سے غافل ہے، اور اسی جہاد اکبر سے غفلت انہیں جہاد اصغر میں بھی ناکام بنا رہی ہے مولانا۔ بلکہ اس کو جہاد کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ جہاد ہے ہی نہیں۔ جو بنام جہاد آج مسلمان تنظیمیں بنا کر کے پوری دنیا میں ناامنی پھیلائے ہوئے ہیں، اسلام اور مسلمین کے نام پہ دھبا ہیں، جو بدنام کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمین کی عزتوں کو، عظمتوں کو پامال کر رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، ایک دہشت گرد کے عنوان سے انہیں پہچانا جائے۔ عجیب ہے واقعہ۔ تو بہرصورت جہاد اندرونی، یعنی دشمن جو ہے اندرونی، یہ نفس امارہ ہے، اس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، اور بیرونی دشمن، کفار، مشرکین، منافقین، اپنے ہی میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اور مرتد ہو جانے کے بعد مولانا دوسروں کو خدا کی عبادت اور بندگی سے روکنے لگے، خدا کی حاکمیت کا انکار کر کے کسی اور حاکمیت کی بات کرنے لگے مولانا، تو اس سے بھی جنگ۔ چلے بار صورت، اب یہ جہاد کے بعد ہجرت۔ ہجرت کیا ہے مولانا؟ ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت، ہے نا۔ اب ہجرت کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔
ہو سکتا ہے آپ تعلیم کے لیے ہجرت کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ رزق و روزی کے لیے ہجرت کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ آب و ہوا سے متاثر ہو کر کے ہجرت کر رہے ہو سکتا ہے آپ کا ذوق کیا ہے، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہجرت کا مقصد اپنی ذات ہو، مادیات ہوں، اس طریقے کی ہجرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ جہادی کی طرح ہجرت بھی ایک مقدس عمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس عمل میں بھی جہاد ہی کی طرح سے خلوص کا ہونا اور اللہ کی رضا کا اور اللہ کی خوشی کا خیال رکھنا لازم و ضروری ہے۔ چہ بسا یہ ہجرت جو ایک مقدس عمل ہے اور جس کو ہم عبادت شمار کرتے ہوں، مولانا یہ عبادت نہ ہو، معصیت ہو، آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کو پوری مذہبی آزادی ہے اور پوری آزادی کے ساتھ آپ اپنے مذہب کے تمام ارکان کو مولانا اچھی طریقے سے انجام دیتے ہیں، کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی محدودیت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہوا و ہوس کی وجہ سے اب وہاں چونکہ معصیت کے اور گناہ کے زمینیں فراہم نہیں ہیں، ایک جگہ ایسی ہے جہاں مذہبی پابندی ہے لیکن باقی ہر چیز کی آزادی ہے، ہوائے پر نفس پرستی آپ کو وہاں لے جائے، ارے بھیا چلو روس چلتے ہیں، چلو امریکہ چلتے ہیں، چلو آسٹریلیا چلتے ہیں، وہاں اس ہجرت کی معصیت ہو جائے گی بھی، ہے نا؟ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بعض آیتوں میں جہاد کے علاوہ خدا کی راہ میں ہجرت کو بھی مولانا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور ہجرت کو حقیقی ایمان کی شرط بتایا گیا ہے۔ اور آج ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں مولانا کسی ایسی جگہ ہجرت کر کے جانا جہاں آپ اپنے مذہب کے اعمال و ارکان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، وہاں جانا صحیح نہیں ہے، ٹھیک؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض آیتوں میں جہاد کے علاوہ راہ خدا میں ہجرت کو بھی ایمان کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے اور اسے حقیقی ایمان کی شرط بتایا گیا ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت اور جہاد و جانثاری کے ماحصل کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ مولانا جہاد بھی ایمان کی بقا کے لیے ہی کیا جانا چاہیے، ہجرت بھی ایمان کی بقا، جہاد اور ہجرت کا مقصد ایمان کی حفاظت ہے۔ مولانا جہاد اور ہجرت یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جہاد میں جان خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ہجرت میں مال خطرے میں پڑ جاتا ہے، جہاد میں دونوں، بلکہ جان بھی خطرے میں، مال بھی خطرے میں۔ ہجرت وطن کی ایک خاص محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں بھی، آپ اپنا وطن چھوڑ کر کے جا رہے ہیں دوسری کے کس دل سے جائیں گے بھی؟ تو اللہ اس طریقے کی تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ کیوں انسان اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالے؟ کیوں انسان ترک وطن کرے؟ ایمان کے لیے۔ ایمان اپنی سب سے بڑی چیز ہے، جان مال عزت آبرو ہر چیز سے بڑی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان خطرے میں پڑ جائے تو جان مال کو داؤ پہ لگا کر کے بچاؤ اس سے، ایمان خطرے میں پڑ جائے تو وطن بھی چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دو، ان دونوں کے لیے جانثاری ضروری ہے۔ حکومت طاغوت کی سرزمین سے حق اور اسلام کی سرزمین پر ہجرت کی جائے۔ ہجرت کہاں سے کہاں کرنی چاہیے؟
جہاں حکومت باطل ہو، جہاں حکومت طاغوت ہو، جہاں آپ کو مذہبی آزادی جہاں نہ ہو، تو آپ وہاں سے نکلیے اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کیجئے جس سرزمین پر آپ کا ایمان سلامت رہے، جہاں آپ کو مذہبی آزادی ہو، جہاں کی حکومت طاغوت نہ ہو کہ جو تمہیں خدا کی عبادت اور بندگی سے روکے۔ ٹھیک مولانا؟ ہاں۔ اس کے علاوہ سرزمین اسلام پر مومنین کا زیادہ سے زیادہ قیام، اور یہ بھی ہے مولانا ایک مقصد، اسلام اور مسلمین کی تقویت کے لیے کسی ایک سرزمین پر کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں ہجرت کرنا یہ بھی مطلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مقام پر، ایک جگہ پر مومنین کی کثرت ہوگی، ایک مقام پر جب ایک بڑے صاحبان ایمان کا اجتماع ہوگا، قیام ہوگا، تو کفر و شرک و نفاق کے دلوں میں ان کی ہیبت، ان کا ڈر اور خوف، اسلام و مسلمین کے استحکام کا سبب اور کفر و شرک و نفاق کی کمزوری کا باعث بنے گا۔ امت اسلامی کی دفاعی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے ہیں، اور جب ہجرت کا آغاز ہوا ہے اور جب لوگ جوق در جوق وہاں پہنچنے لگے اور مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہو گئی، تو پھر ان کے اندر اسلام سے دفاع کی قوت بھی بڑی ملی اور دشمنوں پر غلبہ بھی حاصل کیا۔ ٹھیک، کفار و مشرکین کے دلوں میں ڈر اور خوف اس کی وجہ سے پیدا ہوا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور یہاں دیکھیں آیہ کریمہ میں باقاعدہ طور پر ہاجروا کو جاہدوا پر مولانا مقدم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ صاحبان ایمان ایک جگہ نہیں ہوں گے، جبکہ جہاد کی قدرت نہیں ہوگی تو کہاں سے جہاد کریں گے؟ تو پہلے ہجرتیں کر کے ایک بڑی تعداد بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور پھر جہاد۔ اللہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہاں پر بھی ہجرت کو مولانا جہاد پر مقدم کیا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس مقدس عمل ہجرت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ چلو اس کے بعد صاحبان ایمان کو پناہ دینا، مومنین کو پناہ دینا، ان مجاہدوں کو پناہ دینا انسان کو حقیقی ایمان کے درجے تک پہنچا دیتا ہے جنہوں نے رضا خدا کے لیے اپنے دار الکفر کے دیار کو چھوڑا ہے۔ مولانا یہ ایک بہت بڑا امت مسلمہ کے لیے درد ہے۔ آج بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر طاغوتی حکومتیں ہیں، جہاں امت مسلمہ دباؤ میں ہے، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں 50-57 اسلامی ممالک ہیں جو بنام اسلام حکومت کر رہے ہیں، لیکن کسی حکومت کو اس اسلامی دستور اور اس اسلامی قاعدے قانون کی طرف توجہ نہیں ہے کہ وہ ان بے گھروں، ان بے سہارا اور ان کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دے، جبکہ صاحبان ایمان کو پناہ دینا مولانا یہ حقیقی ایمان کی پہچان ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی سرحد، مولانا اسلام میں کوئی سرحد نہیں ہے۔ المسلمون المومنون اخوہ، بھائی آپ جائیے ایران آپ کو پناہ نہیں دے گا، اب جائیے سعودی آپ کو پناہ نہیں دے گا، اب جائیے مصر آپ کو پناہ نہیں دے گا۔ بھٹکتے رہیے۔ آج کتنے بنگلہ دیشی، کتنے میانماری، کتنے افغانی ہم نے دیکھا ہے ایران وغیرہ میں،
سمجھ رہے ہیں؟ ان کو پکڑ پکڑ کے زبردستی ان کے ملک واپس کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حساب و کتاب ہے، اس کے لیے سوچنے کی، فکر کرنے کی، تدبیر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ناممکن تو نہیں ہے نا۔ اور پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جب یہ دستور دیا ہے، اسلام نے جب یہ حکم دیا ہے کہ مہاجروں کو، صاحبان ایمان کو، جن کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تم انہیں پناہ، آج پورے فلسطینی میں بچر، فلسطین پر ظلم صرف مسلمانوں کی سکوت کا نتیجہ ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم وہ بموں سے کر رہے ہیں، گولیوں سے کر رہے ہیں، ہم اپنے سکوت سے کر رہے ہیں، ہم اپنی خاموشی سے کر رہے ہیں، ہم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ واقعی نہیں ہے؟ دیکھیں، صاحبان ایمان کو پناہ دینا، ان مجاہدوں کو پناہ دینا، انسان کو، یہ تو بات مجاہد کی ہے، مجاہد کے علاوہ کوئی بھی ہو صاحب ایمان، اگر اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ، کون دینے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ چند سالہ اقامت تو دیتے نہیں، چھ جائے کہ مستقل پناہ تھا۔ ہاں سمجھ گئے؟ چلے بہر صورت، تو ان مجاہدوں کو پناہ دینا انسان کو حقیقی ایمان کے درجے تک پہنچاتا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سارے بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، ان کو کیا پرواہ ایمان کی؟ ایمان کی پرواہ ہوتی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے، اپنے ایمان کو حقیقی ایمان کے درجے تک پہنچانا چاہتے، تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ ہوتی۔ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دارالکفر کو چھوڑ دیا، ان کی کوئی پناہ نہیں، بھٹک رہی ادھر ادھر، تم بھی خدا کی رضا کے لیے اسے پناہ دو، ہم بتاؤ کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کی فکر ہے۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی مجاہدوں کی، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں مسلمان ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اگر آج کے دور میں، آج کے زمانے میں اسلامی ممالک پر مسلمانوں کی حالت پہ اگر توجہ دیکھیں گے، ڈالیں گے، تو مولانا نتیجہ یہی نکلے گا کہ کوئی مومن برحق ہو کر گھائے ہوئے نہیں، ہاں، نہ کوئی پناہ دیتا ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے۔